بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات راہی اسٹوڈیو میں کئی ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے اور اس ویڈیو میں جو مسائل ہیں ان سے آپ واقف ضرور ہوئے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس شخص کے بارے میں اور اس آدمی کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو ماہ رمضان میں جو مقدس مہینہ ہے، متبرک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، جس کو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ صحت مند ہونے کے باوجود، صحت اور تندرستی ہونے کے باوجود بھی اس ماہ رمضان میں اللہ نے جس روزے کو فرض کیا ہے اس روزے کو وہ نہیں رکھتے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ چلیے۔ میں ان کے پیچھے ہو لیا، میں ان کے پیچھے چل دیا، میں چلتا رہا، میں اس فرشتے کے پیچھے چلتا رہا کہ ایک ہیبت ناک پہاڑ کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ چلا رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں، خوب شور مچا رہے ہیں۔ میں نے ان دو آدمیوں سے پوچھا، ان دو فرشتوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ آگے بڑھیے۔ جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو کہ وہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے منہ سے خون اور پیپ نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کے اندر الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے منہ سے پیپ اور خون نکل رہا ہے۔ میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کے وہ امتی ہے، یہ آپ کے وہ امتی ہے جو ماہ رمضان میں صحت اور تندرست ہونے کے باوجود، صحیح سالم ہونے کے باوجود ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے تھے، روزہ کھاتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو روزہ نہ رکھنے والوں کی سزا یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی الٹا لٹکا ہوا ہے جہنم کے آگ میں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ نکل رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو حضرات بھی ماہ رمضان میں صحت و عافیت کے ساتھ ہیں، آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیے۔ روزے کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ اور ایک مشہور حدیث ہے جو آپ سب حضرات کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا ممبر کو حاضر کرو۔ جب ممبر لایا گیا اور جب آپ پہلے زینے پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب آپ دوسرے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب آپ نے تیسرے ممبر پر قدم رکھا تو پھر آپ نے فرمایا آمین۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے تو غلاموں نے پوچھا
صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول میں نے آج وہ بات دیکھی ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی. جب آپ پہلے منبر پر قدم رکھے تو آپ نے فرمایا آمین. جب آپ دوسرے منبر پر قدم رکھے پھر بھی فرمایا آمین. جب آپ تیسرے منبر پر قدم رکھے پھر بھی فرمایا آمین. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں پہلے منبر پر تشریف رکھا تو میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. تو میں نے فرمایا آمین. جب میں نے دوسرے منبر پر قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پائے اور اس ماہ رمضان میں اللہ سے وہ اپنی بخشش نہ کروا لے، اللہ سے وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے. تو میں نے کہا آمین. جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین ہو یا ان میں سے کوئی ایک ہو اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے. تو میں نے فرمایا آمین. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ نے دیکھا کہ جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور اس مہینے کی عظمت اور برکت کی وجہ سے اور اس مہینے میں وہ اپنے آپ کو نہ بخشوا لے. اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا آمین. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ کہیے آمین، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں اور رمضان مبارک کے مقدس مہینے کو پالے اور اس ماہ رمضان میں اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا لے، اس کے ہلاکت میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا ہے، اس کے بربادی میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے جو بھی دوستوں، جو بھی بزرگ اور جو بھی میری مائیں اور بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھیں. اگر آپ صحت اور عافیت کے ساتھ ہیں روزہ رکھیے. روزہ اگر آپ نے نہیں رکھا تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں بغیر عذر کے یعنی بغیر شرعی عذر کے ایک روزے کا بھی افطار کرتا ہے، ایک روزے کا بھی افطار کرتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو وہ زندگی بھر روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی قضا نہیں ہو سکتی ہے. اور آپ رمضان کے مہینے میں ایک روزے کا بھی افطار کرتے ہیں جان بوجھ کر کے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو آپ زندگی بھر اس روزے کی قضا کرتے رہے، آپ اس روزے کی قضا نہیں کر سکتے. اس لیے اخیر میں پھر درخواست ہے کہ اس ماہ رمضان کی قدر کر لیجئے. ماہ رمضان کی عظمت اور ماہ رمضان کی تقدس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بخشوا لیجئے. یہ مغفرت کا عشرہ بھی چل رہا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ بھی چل رہا ہے. اس عشرے میں رو کر کے، دعائیں مانگ کر کے اور نیک اعمال کر کے آپ اپنے آپ کو اللہ سے بخشوا لیجئے. امید ہے کہ آپ حضرات ان چند گزارشات پر عمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.